رسوله الکریم اما بعد، مجھے اظہار تشکر کے لیے چند الفاظ کہنے ہیں چند منٹ میں۔ آپریشن بنیان مرصوص برپا کر دینے والوں کو، نام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور وقت بھی نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم قبر کے پیٹ میں اترنے تک ان کے شکر گزار رہیں گے، جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات۔ 1947 جب سے پاکستان کرۂ ارض پر معرض وجود میں آیا، یہ ایک دوسری اسلامی ریاست تھی جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنی، اور اسے ہماری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی سمجھ لیں، روز اول سے پورے عالم کفر کی آنکھ میں کھٹکا بنا رہا پاکستان۔ اور ہم اپنا سفر دھیرے دھیرے طے کرتے کرتے 28 مئی تک پہنچے، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ساری دنیا، اگر دنیا کفر کسی اسلامی ملک کے ایسے ایک دم سے ایٹمی تجربات کرنے سے مر سکتی تو شاید سارا عالم کفر مر جاتا، کہ ایٹمی طاقت بنا اور ایک اسلامی ملک بنا اور پھر پاکستان بن گیا، اور شروع سے ہی ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تعلق اچھا نہ رہا۔ انہوں نے بھی ہمیں چھیڑخانی سے کبھی چین نہیں لینے دیا، اور ہمیں بھی جواباً ان کی چھیڑخانی کا کچھ نہ کچھ علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر چلتے چلتے پھر 2025 کے مئی کو پہنچا، تو اپریل سے ہی دشمن نے کچھ شاید شرارت کا کوئی پروگرام بنایا ہوا تھا، جو میں نے ادھر ادھر سے سنا پڑھا کہ دشمن کے تو بڑے لمبے چوڑے پروگرام تھے، اور انہوں نے بہت کچھ کرنے کی سوچی ہوئی تھی۔ عام طور پر ہمارے دماغ میں یہ ہے افواج پاکستان ہمارے بارڈروں پر کھڑی ہے۔ اس جنگ میں ہمیں پتہ لگا کہ افواج پاکستان چمکی لڑائی نہیں، پتہ نہیں کتنے اطراف سے یہ ہمارے لیے لڑائی لڑ رہی ہے۔ میں نے پہلے جملے میں یہ کہا کہ ہم قبر میں اتر جائیں تو بھی شاید شکریہ ادا نہ کر سکیں کہ جو انہوں نے ہمارے لیے کیا اور ملک پاکستان کے لیے کیا۔ 2025 کے مئی کو جو ہمارے پڑوسی ملک نے چھیڑ چھاڑ شروع کی، اس کا پھر جواب دینے کے لیے ہم سب بےتاب تھے۔ جب سویلینز کو نشانہ بنایا گیا تو ایک دن 2 دن ہم سب کی کیا صورتحال ہوئی، اور لگتا یہ ہے کہ دوسرے یا تیسرے دن DGI SPR کو ہماری نبضوں کا اندازہ ہوا، اور وہ سکرین پر آئے اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اور انتہائی مدھم لیکن مضبوط لہجے میں انہوں نے ساری پاکستانی عوام کو
انتہائی تسلی اور تشفی آمیز مضبوط جملوں کے ساتھ سب کو حوصلہ دیا کہ جب ہم جواب دیں گے تو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، دشمن خود بتائے گا کہ مجھے جواب ملا ہے، میرا کچھ کرو۔ پھر وہ جواب پوری دنیا میں سنائی دیا جائے گا۔ چنانچہ آپریشن بنیان مرصوص، یہ نام ایسا ہے، اس نام کے بعد آدمی کو ڈر لگتا ہے کہیں جوش ہوش پر غالب نہ آ جائے۔ بہرحال وہ جواب ایسا دیا کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک نئی تصویر آئی جو کہ 1947 سے اب تک زیر زمین بنتی چلی آئی تھی اور کسی کو اس کی کان و کان خبر نہیں تھی کہ پاکستان صرف انڈیا کی خبر نہیں لے سکتا، پاکستان روس کی بھی خبر لے سکتا ہے، پاکستان فرانس کی بھی خبر لے سکتا ہے، اور سارے اہل باطل کے جو ایک ایک بچے جمہورے ہیں پاکستان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک کی خبر لے سکتا ہے۔ ظالموں نے، دشمنوں نے ہمیں ہمیشہ چیلنجز کے آگے ڈھیر رکھا، ان کا سامنا کرنے پر رکھا۔ کبھی پی ایل اے کا فتنہ ہے اور جن کو میں بلے کہتا ہوں، اور کبھی خوارج کا فتنہ ہے، کبھی اندر سے کبھی باہر سے، کہ ان کو الجھائے رکھو، اور اس نے الجھائے رکھا۔ لیکن ان تمام الجھنوں کے باوجود پاکستان نے جس صفائی سے آپریشن بنیان مرصوص مکمل کیا ہے اور بہت تھوڑے وقت میں کیا ہے، ساری دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک نئی تصویر آئی ہے۔ میں آخر میں دوبارہ افواج پاکستان کے دونوں نمائندوں کو اور ان کی وساطت سے ساری افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کے لیے عزت اور عظمت اور آپ کے ساتھ وفاداری کی علامت غالباً سیلوٹ ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو، آپ سب کی طرف سے افواج پاکستان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔